صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا نا، تم نے وہاں بھی اختلاف کیا۔ صحابہ کے نام اور صحابہ کے اقوال اور صحابہ اور اولیاء کرام کی باتوں سے تو تمہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن تم نے ان سے بھی کیا۔ ان ساری باتوں پر تم پیشاب کرنے کے لیے تیار ہو اور یہ کہتے ہو کہ پیشاب کرنا پیشاب کو زیادہ پلید بنانے والی بات، یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نواشد، یعنی ان کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو پیشاب کو زیادہ پلید بنانے والی ہے۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہے، احادیث طیبات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، صحابہ کے اسماء ہیں، صحابہ کی باتیں ہیں، اولیاء کرام کے اقوال ہیں۔ ان سب سے ان کو پتہ نہیں کیا چڑ ہے، کتنی بڑی گستاخی اس اعلیٰ حضرت کے ایک چیلے نے کر دی کہ جی ان پہ پیشاب کرنا پیشاب کو بھی زیادہ پلید بنانے والی بات ہے۔ العیاذ باللہ، نقل کفر کفر باشد، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا جی، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے یہ ہے جی ملفوظات، ان کے صفحہ 281 پہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے عرض کیا گیا کہ اللہ صاحب کہنا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صاحب کہنا کیا ہے؟ ابھی انہی کے گھر کا فتویٰ ملاحظہ فرما لیجئے کہ جو انہی کے علماء نے لکھا ہے، یہ ایک کتاب چھپی ہے شرعی استفتاء، نصیر الدین نصیر وہابی ہے، قابل اعتراض تصانیف پر شرعی گرفت، 36 سوالات کے جوابات اور عقیدے کی وضاحت کا مطالبہ، مفتی اعظم پاکستان صاحبزادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی قادری صاحب، یہ ان کا ایک رسالہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ دیکھیں آپ وہ کیا لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ آقا سیدنا سردار اور صاحب لکھنا یا اللہ صاحب اللہ سائیں کہنا گستاخی اور گناہ ہے۔ تو خان صاحب کا گستاخ ہونا، یہ صفحہ نمبر 29 ہے، خان صاحب کا گستاخ ہونا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اعلیٰ حضرت کے اپنے گھر کے افراد کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی اشکال ہے کہ یار تم تو ان کو کافر نہیں کہتے، ہم ان کے ہمارے اوپر کافر کے فتویٰ لگانے کے جواب میں ان کو کافر نہیں کہتے، ان کی تحریرات کی روشنی میں ہمارے اکابر نے بھی کافر ان کو کہا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور، یہ اعلیٰ حضرت صاحب ان کی یہ کتاب ہے عرفان شریعت، اس کا صفحہ 42 ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں لکھا ہے دل میں بئی معنی کے نیر تصور میں بے حرکت زبان تو یوں قرآن مجید بھی پڑھ سکتا ہے، اور زبان سے قرآن مجید بحالت جنابت جائز نہیں اگرچہ آہستہ ہو، اور درود شریف پڑھ سکتا ہے مگر کلی کے بعد چاہیے، یعنی جنابت کی حالت میں غسل جب آدمی پہ ہوتا ہے، غسل کی حالت میں آدمی درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عرفان شریعت صفحہ 42 ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے ابا جان جن کو نقی علی خان صاحب کہتے ہیں اور جن کا خاص شغل تھا کہ بٹیر بازی کے اندر مشغول رہا کرتے تھے اور منصب چکلا داری ان کے پاس ہوا کرتا تھا، یعنی لوگوں کو یہ چکلا داری کے اندر مصروف رکھا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے بھی اپنی کتاب سرور القلوب بذکر المحبوب کے صفحہ 336 میں لکھا ہے کہ درود پڑھنا ہر وقت اور ہر حالت میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر قدم اور ہر سانس کے ساتھ، یہاں تک کہ راہ اور نہانے کی حالت میں بھی جائز بلکہ مستحب ہے۔ نہانے کی حالت جنابت کی ہوا کرتی ہے، ایسی حالت میں بھی درود پڑھنا کیا ہے؟ جائز و مستحب ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ابا جان تھے۔ اب ان کے متعلق یہ ایک ان کے مولوی صاحب ہیں فیض احمد اویسی صاحب، ان کو یہ بہت بڑا آج کے دور میں سراہ رہے ہیں، اور انہوں نے بریلویت کے لیے بہت بڑا کام بھی کیا ہے، اور انہوں نے بریلویت کو بڑی جو ہے نا تائید کیا اور بڑا بریلویت کا اپنے علاقے میں پرچار کیا ہوا ہے۔ یہ ان کے بہت مفسر اعظم کے نام سے مشہور ہیں اور ان کا بڑا چرچا ہے، کراچی تک ان کو جناب لوگ مانتے اور جانتے ہیں ان کے بریلوی، اور یہ ان کا نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے عمدۃ المفسرین، اور مفسرین بھی، اور آگے لکھا ہے عمدۃ المفسرین والمحدثین، واو بھی نہیں لکھی، استاد العلماء فیض ملت حضرت علامہ محمد فیض احمد اویسی سے، ان کی کتاب ہے شہد سے میٹھا نام محمد۔ یہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے صفحہ نمبر 139 پر یہ لکھتے ہیں، آج ایسے بے ادب علماء کہلوانے والے پیدا ہو گئے. پہلا فتویٰ بے ادب کا، کہ فتویٰ صادر فرما دیا کہ بحالت جنابت بھی درود شریف پڑھنا جائز ہے. کاش تعزیرات اسلام کا اجرا ہوتا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غیور اسلام نافذ کرنے والے زندہ ہوتے، تب میں ان مفتیوں کو دیکھتا کہ ایسے فتاوی صادر کرتے. یعنی دوسرا فتویٰ یہ صادر کیا کہ یہ بات کہنے والے قابل تعزیر ہیں، کوڑوں کے لائق ہیں. شاید کوڑوں سے زیادہ تعزیر تو قتل تک پہنچ جاتی ہے، ہو سکتا ہے یہ پہاڑ سے دھکا دینے کے لائق ہو کہ ان کو پر اس دنیا سے ہی ختم کر دیا جائے. اچھا آگے لکھتے ہیں کہ آزادی کا دور ہے، جسے جو جی میں آئے کہہ دے، ورنہ وہ خداوند قدوس جو اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے مقامات پر بھی نام لینے کو گوارا نہیں کرتا جہاں قہر و غضب یا کسر شان یا مقام نجات ہو، مثلا ذبح کے وقت، چھینک اور انگڑائی کے وقت، اور حمام و پخانہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ آج کل کے مفتی از مفت. تیسرا فتویٰ یہ جڑا کہ یہ جو مفتی ہے یہ مفت سے مفتی ہے، افتاء سے مفتی نہیں ہے بلکہ مفت سے مفتی ہے. فتویٰ جڑ دیا کہ جنابت کے وقت درود پڑھنا جائز ہے، اتنا شرم بھی نہیں. چوتھا فتویٰ یہ کہ یہ کیا ہے، بے شرم ہے، کہ درود شریف فی الفور بارگاہ رسالت پہ پہنچ کر فوراً ایجاب از رسول اور خدا ہوتا ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے سادہ الفاظ سے لیا، ایجاب از رسول اور خدا ہوتا ہے. کوئی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حضرت، کوئی شروع میں ادب و احترام کچھ بھی نہیں. اپنا نام لکھوایا تو عمدۃ المفسرین المحدثین بنا دیا، استاد العلماء، فیض الملت، اور کیا کیا بلا ہے جناب. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی صرف رسول کا لفظ لکھا ہے، ایجاب از رسول اور خدا ہوتا ہے. لیکن مجبور ہیں ایسے بدبخت مفتی کیونکہ عشق رسول سے محروم ہے. پانچواں فتویٰ یہ کہ یہ کیا ہے، بدبخت ہے. چھٹا فتویٰ یہ کہ یہ عشق رسول سے کیا ہے. یہ 6 فتوے اعلیٰ حضرت اور ان کے ابا جان پہ فٹ آتے ہیں، چونکہ یہ ساری زندگی چکلوں کے اندر رہے، چکلا داری ان کا منصب تھا، چکلے بانٹتے رہے کہ اس کو دے اس کو دے اس کو دے، اور بٹیر بازی کا شغل رکھتے تھے، بٹیرے پالتے تھے، ان بٹیر بازی شغل تھا ان کا. تو ان کو دین سے کورے تھے. تو ان کے متعلق اویسی صاحب نے صحیح فتوے 5-6 فتوے نقل کر دیے کہ بے ادب ہے، یہ بے شرم ہے، یہ بدبخت ہے، یہ عشق رسالت سے کورے ہے، اور ان پر تعزیرات اسلام لگنی چاہیے تھی. آج بھی کوشش کر کے ویسے ان کی قبروں پہ جو ہے نا یہ تعزیرات جاری کروائی جا سکتی ہیں. اگر یہ فیض احمد ویسی صاحب تو زندہ ہے، ویسے اگر یہ قانون پہ جو ہے نا وہ کچھ عبور رکھتے ہیں یا درخواست دے ہی دے عدالت کے اندر کہ اعلیٰ حضرت کے ابا جان اور ان کی قبر پر کوڑے برسائے جائے، یا کم از کم ان کی ہڈیاں نکال کے ان پہ کوڑے برسائے جائے، یا ان کے ساتھ جو تعزیرات اسلامی کی حد جاری ہوتی ہے وہ جاری کی جائے، تو یہ کوئی محال بات نہیں ہے. تو بہرحال فیض احمد اویسی صاحب نے اچھا فتویٰ دیا اپنے بزرگوں کے متعلق کہ یہ عشق رسول سے محروم ہے، بدبخت ہے، بے شرم ہے، اور یہ قابل سزا ہے. تو بہرحال اور یہ مفت سے مفتی ہیں، مفتی بھی نہیں، افتاء سے نہیں بلکہ مفت سے مفتی ہے، یعنی مفت کے مفتی بنے ہوئے فتح پور انہوں کا شرک ہے. اچھا آگے آئیے، یہ ایک ان کا گولڑ شریف کا بڑا بزرگ ہے اور ان کی ایک کتاب ہے اسرار المشتاق، منظوم کلام السید غلام معین الدین شاہ صاحب پیر صاحب گولڑا شریف المعروف لالا جی. ان کی کتابوں کے متعلق، گولڑا شریف سے چھپنے والی کتابوں کے متعلق اشرف سیالوی صاحب جو ان کے بڑے مایہ ناز مناظر بنتے ہیں، ان کی کتاب ازالت الریب کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ گولڑا شریف سے چھپنے والا ہر حرف قابل اعتماد ہے اور ہر حرف حجت و دلیل ہے. یعنی گولڑا شریف سے جو لفظ بھی چھپا ہے وہ درست ہے، حجت ہے، دلیل ہے، وہ بہترین ہے. تو اب گولڑا شریف والوں کے متعلق آپ خود دیکھ لیں. یہ سید غلام معین الدین شاہ صاحب یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ یہ لکھتے ہیں جناب اشعار کے اندر، بشر شان رب الاولا بن کے آیا، وہ کیا تھا، وہ کیا ہے، وہ کیا بن کے آیا،
بشر کہنے والوں کو دھوکا ہوا ہے، مجسم بنور خدا بن کے آیا، کیا رنگ ہستی کو بے رنگ جس نے، وہی ایک حقیقت نما بن کے آیا، ہر ایک رنگ میں اپنی رنگت دکھا کر زمانے میں بہروپیہ بن کے آیا۔ صفحہ نمبر یہ 27 ہے، اس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہروپیہ لکھا ہے، العیاذ باللہ۔ اور یہ جو میں پہلے حوالہ دے رہا تھا وہ بھی سن لیجئے، گولڑا شریف جو کہ علم و عرفان، دین و ملت، شریعت و طریقت کا مرکز، سلسلہ چشتیہ قادریہ، سنیت و اہل سنت کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل، اور یہاں سے بیان ہونے والا ہر لفظ اور لکھا جانے والا ایک ایک جملہ دلیل و حجت اور سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اشرف سیالوی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ مرتب صاحب نے شروع کے اندر یہ جملے بڑھائے ہیں۔ بہرحال سیالوی صاحب کی اس کے اندر ساری کوشش ہے، تو سیالوی صاحب بھی اس فتوے کی زد میں آئیں گے جو فتویٰ میں آگے اعلیٰ حضرت، ان کے اعلیٰ حضرت اور کالا حضرت بریلوی کا میں سنانے لگا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ فہارس ہے فتاوی رضویہ کی، جو جدید فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں مرتب ہوا ہے، اس فہارس کا صفحہ نمبر ہے 401۔ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روپ بدلنے والا، کھیل کھیلنے والا اور بہروپیہ کہنا ان کی توہین اور کفر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک کون کون کفر کے گھاٹ اتر گئے؟ سیالوی صاحب اور ان کے متعلقین و متوسلین و منتسبین جتنے ہیں سارے، اعلیٰ حضرت نے چنگا چینا چھان دیتا سارے نے جناب، اس نے یہ سب، اور گولڑا شریف کے یہ السید غلام معین الدین، ان کے متعلق بھی انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ کیا ہے، کافر ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے مریدوں کو کافر کہہ دیا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ بہت چلتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے یا نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کما یلیق بشانہ، لیکن اہل بدعت اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کہنے پہ بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں اور بڑے ہی تنگ ہوتے ہیں۔ یہ احمد سعید کاظمی صاحب ہیں، ان کے امام اہل سنت، غزالی دورہ، رازی دورہ، غزالی زمان، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی، بلا آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ ان کی کتاب ہے جی تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر۔ اس کتاب کے صفحہ 10 پہ لکھتے ہیں، لفظ حاضر اپنے حقیقی لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالی کی شان کے ہرگز لائق نہیں۔ دوسری جگہ یہ صفحہ نمبر 13 پہ اسی کتاب کے لکھتے ہیں، اسی لیے متاخرین کے زمانہ میں بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا شروع کیا تو اس دور کے علماء نے ان پر انکار کیا، بلکہ بعض علماء نے اس اطلاق کو کفر قرار دے دیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر کہنا کیا ہے، بعض علماء نے کفر قرار دیا۔ اچھا، یہ میرے ہاتھ میں جال حق ہے، ان کے بیمار بریلویوں کے ناتجربہ کار حکیم صاحب، شاید پڑیاں اور کمپاؤنڈر ہی تھے ابھی تک، بہرحال انہوں نے اس کو حکیم الامت بنا دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ خدا کو ہر جگہ میں ماننا بے دینی ہے۔ یہ ان کی کتاب جال حق ہے، صفحہ 162 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ماننے کو انہوں نے بے دینی قرار دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی اسی فتاوی رضویہ کے اندر بھی 14ویں جلد کے اندر صرف 640 صفحہ 688 صفحہ پہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ناظر کے لفظ استعمال کرنے سے منع کیا کہ یہ لفظ استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرنے چاہیے۔ پرانا فتاوی رضویہ اس کی 6 جلد ہے، اس کے صفحہ 132 157 پہ یہ تحریر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ناظر کا لفظ استعمال کرنا بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے خود اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کہنے سے منع کیا ہے، یعنی ان کی یہ فہارس فتاوی رضویہ، اس کے صفحہ نمبر 384 پہ وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر و ناظر کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 387 پہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں شہید و بصیر ہے، اس کو حاضر و ناظر نہ کہنا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کہنے سے یہ خود منع کر رہے ہیں، اور ان کے مریدین نے اتنا آگے بڑھ کے کام کیا کہ مفتی احمد یار نعیمی نے جال حق صفحہ 162 پہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ میں موجود ماننا بے دینی ہے، یعنی حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے۔ اور آگے بڑھے ان کے غزالی دورہ اور رازی زماں صاحب سید احمد سعید کاظمی صاحب، انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ متاخرین میں سے بعض نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنے پر کفر کا فتویٰ دیا۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کفر کے فتوے میں خان صاحب خود پھنس رہے ہیں۔ یہ ان کا کنز الایمان ہے، یہ سورہ انبیاء ہے، اس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 67 ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹی اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے۔ یہ کنز الایمان کے اندر خان صاحب خود اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کاظمی صاحب جو فتویٰ آپ نے تکفیر کا لکھا ہے وہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے گلے فٹ ہوتا ہے، اور جناب بیمار بریلویوں کے ناتجربہ کار حکیم صاحب جو آپ یہ بے دینی کی جو ہے نا ایک لسٹ تیار کیے بیٹھے ہو، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے گلے میں فٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو ماننا چاہیے کہ خان صاحب بے دین بھی تھے، خان صاحب کافر بھی تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے فتاویٰ کہہ رہے ہیں، تو ماننا چاہیے نا۔ اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ جو آپ دوسروں کے لیے اصول بناتے ہو، کیا تمہارے لیے وہ اصول نہیں ہے؟ کیا وہ تمہارے لیے یہ بات نہیں ہے؟ اور اعلیٰ حضرت نے تو صاف اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کہنے کو جو ہے نا روکا ہے اور منع کیا۔ بہرحال یہ فتویٰ تکفیر خان صاحب کے گلے میں بھی آئے گا، اور خان صاحب کے ابا جان جو بٹیر بازی کا خاص شغل رکھا کرتے تھے ان کے گلے میں بھی اترتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ ان کی کتاب سرور القلوب بذکر المحبوب ہے، اس کتاب کے صفحہ 216 پہ لکھا ہے، اگر خدا کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا تو محض جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر یہ کہہ رہے ہیں، اس کتاب کو اتنے تمہارے مؤیدین تائید کر رہے ہیں۔ عبدالحکیم شرف قادری کوئی معمولی ان کا آدمی نہیں، بڑا جید آدمی ہے ان کا، تو وہ بھی تائید کر رہا ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاظمی کا فتویٰ، یہ جناب جی حکیم الامت صاحب ان کے جو ہے ان کا فتویٰ، یہ اعلیٰ حضرت کے ابا کے گلے میں بھی فٹ ہو گیا، اعلیٰ حضرت کے گلے میں بھی آیا اور اعلیٰ حضرت کے ابا جان کے گلے میں بھی آیا۔ اچھا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اور کس نے ہمارے شریعت کے اندر بھی ہے، اور کس نے ان کو جو ہے نا یہ ان کے فتوے کی زد میں اور کون کون سے آیا؟ یہ انوار ساتیہ ہے، ضیاء القرآن کی چھپی ہوئی ہے، اس کتاب کے صفحہ 432 پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے عبدالسمیع رام پوری صاحب ہیں، اس کتاب پر اعلیٰ حضرت کی تقریر بھی موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی بڑی تعریف بھی کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 432 پہ ہے، کوئی ایسا نہیں جو عرش سے لے کر تا تحت ثرا، ہر مکان، ہر زمان، ہر آن میں اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر ناظر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رام پوری صاحب بھی مان رہے ہیں، اور رام پوری صاحب کی کتاب پہ تقریر اعلیٰ حضرت کی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت پہ ڈبل فتویٰ لگے گا، ایک اپنی تحریر لکھنے کی وجہ سے، ایک ادھر تقریر لکھنے کی وجہ سے، ڈبل فتویٰ اعلیٰ حضرت کے گلے میں بہت اچھا نظر آئے گا۔ اور یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھیے حیرانگی کی بات کہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب جو بیمار بریلویوں کے ناتجربہ کار حکیم ہیں، پتہ نہیں کمپاؤنڈر تھے یا کیا تھے، بہرحال انہوں نے جو حکیم ان کو بنایا ہوا، انہوں نے جو یا حق میں لکھا کہ اللہ کو ہر جگہ میں موجود ماننا بے دینی ہے، یہ اتنا بھول گئے کہ میں اپنی کتاب میں خود ہی اللہ کو حاضر ناظر لکھ رہا ہوں۔ یہ ان کی کتاب ہے تفسیر نعیمی، اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کے صفحہ 58 پہ لکھا ہے کہ التحیات میں جب یہ کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہہ دیا یا نہ کہہ دیا۔ یہ تو یہ خان صاحب نے اپنا فتویٰ اپنے گلے میں ڈال دیا۔ یار اتنا بھی کوئی بے وقوف ہوا کرتا ہے کبھی کہ اپنا فتویٰ اپنے گلے میں ڈالے، لیکن یہ مفتی صاحب حیرانگی ہوتی ہے ان کی عقل پہ۔ ایک جگہ لکھ رہے ہیں کہ یہ بے دینی ہے، اور وہ بے دینی کا ہار اپنے گلے میں سجا کے خوش بیٹھے ہوئے، کیا کہا جائے ان کو۔ اچھا یہ ان کی انوار شریعت ہے جو ان کے 4
जय्यद उलमा के इफादात और इफादात हैं। इसको मुरत्तब करने वाला मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम कादरी रिजवी अलवी साहब हैं। वो इस किताब की अनवार शरीयत की जिल्द अव्वल सफ़ा 471 पे लिखते हैं, हर वक्त और हर जगह खुदावंदे, हर वक्त और हर लहजा खुदावंदे करीम की जात को हाजिर नाजिर समझना चाहिए। हर वक्त और हर लहजा खुदावंदे करीम की जात को हाजिर नाज़िर समझना चाहिए। तो मैं ये बरेलवी हजरात से अपील करूंगा कि जो तकफीर का फतवा, जो बेदीनी का फतवा आपने अपने हमारे लिए तैयार किया था, वो कम से कम अपने उलमा को भी काफिर, तो आला हजरत इस फतवे की जद में है, आला हजरत का अब्बा इस फतवे की जद है। और इसलिए मैं रजा खानियों से कहूंगा कि आपको झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ कहते हैं कि हम छोड़ सकते हैं, और हमारे लिए तो आप ये उसूल हमें बतलाते हैं कि लफ्ज सरी में तावील नहीं होती, हम किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है, जो है ना वो रियायत नहीं कर सकते। तो भाई जब तुम्हारे अपने घर की बात आई, जब खान साहब पे फतवा कुफर लगता है, जब नकी अली खान पे फतवा कुफर लगता है, जब इन चार तुम्हारे जय्यद अकाबिर पे फतवा कुफर लगता है, जब ये मुफ्ती अहमद यार नईमी पे फतवा कुफर लगता है, तो फिर आपको खामोश नहीं रहना चाहिए। गैरत का तकाजा है, अगर है उस आपके अंदर वो, तो फिर इन सब को आप काफिर बेदीन कह के उम्मत मुस्लिमा को बता दें कि हम जैसे दूसरों को काफिर कहने वाले हैं, वो मशीन हमारे पास मौजूद है, हम अपनों को भी छोड़ा नहीं करते। ये मेरे पास सबा तनाबिल है। इस किताब का तर्जमा मुफ्ती मोहम्मद खलील खान कादरी बरकाती साहब ने किया है। इस किताब की तौसीक मुफ्ती मौलवी अहमद रजा खान ने भी की है फतावा रिजविया में। इस किताब की तारीफ करता गया है। इस किताब के सफा 147 पे लिखा हुआ है, एक शख्स हजरत सुल्तानुल मशाइख के अहवाल का मुनकिर, आपकी राह और रविश से मुतनफिर और एक दूसरे दरवेश का मोतकिद था। एक रोज उस दरवेश से कहने लगा कि मेरी ये आरजू है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करूं। अगर सरकार के करम से मुलाकात हो जाए तो इंतहाई बंदा नवाजी और सरफराजी हो। दरवेश ने जवाब दिया कि जिस रोज हजरत सुल्तानुल मशाइख के यहाँ मजलिस सुरूद व सीमा होती है, उस रोज हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और लोगों के जूतों की निगहबानी फरमाते हैं। खिजर अलैहिस्सलाम नबी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। अब उनको बरेलवियों ने कहां खड़ा किया है? जूतों की निगहबानी पर। अच्छा आप देखिए, ये वही मुफ्ती इक़्तिदार अहमद खान नईमी, उनकी किताब है तनकीदात अला मतबूआत, ये सफा नंबर 4 पे लिखते हैं कि ये जुमला खुद अपनी निगाहों से पढ़ा सख्त तरीन गुस्ताखी है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और इस तरह के बेहुदा जुमले उनकी शान में बोलने बदतमीजी की हद है। तमाम गौस कुतुब वली अब्दाल हुजूर खिजर अलैहिस्सलाम के जूते सीधे करके तो विलायत और फैज़ रूहानी हासिल करते हैं। मुझे हैरानी है कि इन किताबों वालों की अकलें कहां चली गई हैं। अल्लाह ताला मुझको भी और सबको हिदायत कामिल अता फरमाए। यह मुतरजिम साहब या कातिब की चशमपोशी है। बहरहाल जिसकी भी गलती है सख्त गुनाह है। ये किसकी गलती है? मुतरजिम साहब की या कातिब की चशमपोशी है। जिसकी भी गलती है सख्त गुनाह है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में पूरा बयान हमारे फतावा अताया और तफसीर नईमी जिल्द 15 में मुलाहिजा फरमाया जाए। अगर मुफ्ती खलील साहब या कातिब हयात है तो उनसे तौबा करवाओ। ये सफा 4-5 पे लिखा हुआ है। तो ये इतनी बड़ी गुस्ताखी, और ये मान रहे हैं कि ये कातिब की चशमपोशी है या ये जो है ना वो मुतरजम की सारी खता है, तो उनसे तौबा करवानी चाहिए अगर वो जिंदा हो। तो एक नबी को ये कातिब साहब जूतियों की हिफाजत पे खड़ा कर रहे हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह। अच्छा ये एक अशरफ सियालवी साहब जो अपने आप को बड़ा मुनाजिर और बहुत कुछ कहने वाले हैं, इनकी किताब है कौसर और खैरात, सफा 94 के ऊपर इन्होंने हाशिए में लिखी है बात कि जो शख्स आ हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को इजराइल और शैतान के इल्म के बराबर भी ना जाने, वो जाहिल व गबी है या गुमराह व गबी है। जो शख्स आपके इल्म को शैतान और इजराइल के इल्म के बराबर भी ना जाने, वो जाहिल व गबी है या गुमराह व गबी है। यानी जो जानता है हुजूर के इल्म को शैतान और इजराइल के इल्म के बराबर, वो न जाहिल गबी है ना ही वो गुमराह गबी है। जाहिल गबी भी वो, गुमराह गबी भी वो है
جو حضور کے علم کو اسرائیل اور شیطان کے علم سے گھٹاتا ہے، جو برابر مانے وہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے مفہوم مخالف کا یہاں معنی لیا ہے اور مفہوم مخالف کے متعلق تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائے۔ یہاں اشرف سیالوی صاحب نے ایک بات کی ہے، آپ نے مفہوم مخالف کیسے مراد لے لیا؟ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ بھائی میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کرتا، یہ مفہوم مخالف والی بات یہ ان کے اعلیٰ حضرت نے طے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے اس کے متعلق ایک جزیہ منقول ہے جو انہوں نے صفحہ نمبر یہ اس فتاوی رضویہ کی فہرست کی صفحہ 105 پہ نقل کیا ہے، وہ آپ بھی سن لیں۔ اس سننے کے بعد آپ اس بات کو دیکھیں کہ مفہوم مخالف کا جو اعتبار خان صاحب کہہ رہے ہیں کریں، ہم اگر اس کرنے کے اندر یا اس مفہوم مخالف کا اعتبار کر کے ہم اعلیٰ حضرت کے اوپر یہ بات، یہ اشرف سیالوی صاحب پہ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو یہ کہا ہے کہ جو شیطان اور اسرائیل کے برابر مانے وہ نہ گستاخ ہے، نہ گمراہ ہے، نہ غبی ہے، نہ غوی ہے۔ دیکھیے آپ صفحہ 105 فتاوی رضویہ کی فہرست کا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مفہوم مخالف حنفیہ کے نزدیک عبارات شارع غیر متعلقہ بعقوبات میں معتبر نہیں۔ مفہوم مخالف حنفیہ کے نزدیک عبارات شارع غیر متعلقہ بعقوبات میں معتبر نہیں، یعنی جو عقوبات کے متعلق ہیں ان میں مفہوم مخالف معتبر ہے، اور جو عقوبات کے متعلق نہیں، سزاؤں کے متعلق نہیں، ان میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ آگے لکھتی ہے کلام صحابہ و من بعدہم میں معتبر ہے، یعنی صحابہ اور صحابہ کے بعد جتنے لوگ بھی ہیں ان سب کے کلام میں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ اندیہ اور جزیہ خان صاحب نے لکھا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اشرف سیالوی اگر یہ کہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تو پھر اشرف سیالوی کا یہ کلام کہ جو شخص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اسرائیل اور شیطان کے علم کے برابر بھی نہ جانے وہ جاہل و غبی ہے یا گمراہ و غوی ہے، یعنی اس کا مفہوم مخالف یہ بنا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان اور اسرائیل کے علم کے برابر جانتا ہے وہ نہ گمراہ ہے، نہ شیطان ہے، نہ وہ غبی ہے، نہ وہ غوی ہے۔ تو اب اس پہ کیا فتویٰ اشرف سیالوی پہ لکھتا ہے؟ اشرف سیالوی نے یہ مان لیا کہ حضور کا علم شیطان کے برابر جو کہے وہ نہ گمراہ ہے، نہ وہ جاہل ہے، نہ وہ غبی ہے، نہ وہ غوی ہے۔ اب اس پہ فتویٰ ہم انہی کی انوار شریعت جلد اول جو 4 لوگوں کے افادات کا مجموعہ ہے، مفتی محمد اسلم قادری صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے، اس کے صفحہ 380 جلد نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کا علم دونوں برابر ہیں اور ایسا ہی حال ہے تو اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ عبارت یہ ہے کہ اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کا علم دونوں برابر ہیں اور ایسا ہی حال ہے۔ چاروں مسائل مذکور تو صاف کہہ دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کا ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ اشرف سیالوی صاحب ان کی جو ہے نا تحریرات کی روشنی میں کافر ٹھہرے، اور اشرف سیالوی صاحب کو یہ کافر کہتے ہیں، اور اشرف سیالوی صاحب نے مناظرہ جنگ میں ان کو کافر کہا ہے۔ چینا ان چھڑی نہیں یار، وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رضا خانی حضرات سے پھر میں اپیل کروں گا کہ آپ ہماری بات نہ مانیں کہ جی یہ کافر ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ غبی ہیں، یہ غوی ہیں، یہ شیطان ہیں۔ اپنے بزرگوں کی بات تو مان لیجئے کہ یہ کافر اور گستاخ و بے ایمان ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی کہتے چلے جائیے، یہ مقالات سعیدی میرے ہاتھ میں ہے، یہ علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے عصمت انبیاء کے متعلق لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ باوجود گناہ پر قادر ہونے کے گناہ سے اجتناب کے ملکہ اور مہارت کو عصمت کہتے ہیں، یعنی انبیاء کی عصمت یہ ہے کہ وہ گناہوں پر قادر ہونے کے باوجود گناہوں پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے۔ تو یہ غلام رسول سعیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انبیاء کی عصمت اس کو کہتے ہیں کہ گناہوں پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے۔ آپ آئیے آپ کو میں لے چلتا ہوں، یہ اسی مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب کی یہ تفسیر نعیمی ہے، اس کی جلد نمبر 16 ہے، اس کے صفحہ 916 پہ لکھتے ہیں اگر کسی بدبخت
گستاخ مصنف نے یہ لکھ دیا کہ نبی گناہ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں، تو وہ مصنف خود ابلیس و شیطان ہے۔ تو یہ سعیدی صاحب پہ فتویٰ ایسا زبردست لگایا کہ بدبخت بھی ہے، گستاخ بھی ہے، ابلیس و شیطان بھی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کو یہ بخشتے نہیں ہے، ان میں کوئی گستاخ اور کوئی بے ادب ہے، کوئی ابلیس و شیطان ہے۔